السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم بھائیوں، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا یہ واجب امر ہے اور یہ دین کا حصہ ہے. خرید و فروخت یا دیگر معاملات میں مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دڑی سے کام لینا یہ گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے. ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، یہ اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ دڑی کا معاملہ کرے وہ ان میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کے طریقے پر عمل کرنے والا نہیں ہے. آئیے ہم چند احادیث اس بارے میں پڑھ کر اس معنی کو بہترین انداز میں سمجھتے ہیں. پہلی روایت مسلم شریف کی ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ کھانے کے یا اناج کے ڈھیر کے پاس سے ہوا. بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گشت لگا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چل رہے تھے، لوگوں کے احوال دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اسی درمیان ایک اناج کے ڈھیر کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اناج کے ڈھیر میں اپنا ہاتھ ڈالا تو آپ کے انگلیوں کو نمی محسوس ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے اناج بیچنے والے یہ معاملہ کیا ہے؟ میں نے ہاتھ ڈالا، میرے ہاتھ کی انگلیوں کو نمی محسوس ہوئی، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے کہا اصابتہ السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارش میں بھیگ گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا جعلته فوق الطعام کہ یراہ الناس، جب ایسا معاملہ تھا تو تم نے اسے اوپر کیوں نہیں رکھا تھا کہ لوگ دیکھتے اور حقیقت حال سے واقف ہوتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا من غش فلیس منی، جو چوری کرے، جو دھوکہ دڑی کرے، دھوکہ دے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میری ملت اور میرے طریقے پر عمل کرنے والا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک اور حدیث ہے، اس کی بھی تخریج امام مسلم رحمہ اللہ نے کی ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا، جس نے ہمارے اوپر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس حدیث میں ہم غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اوپر ہتھیار اٹھانے سے اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے، تحذیر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے کہ ہم نہ کسی مسلمان کے اوپر ہتھیار اٹھائیں، نہ کسی مسلمان کو دھوکہ دیں. ایک اور روایت مسلم شریف ہی کی ہے، اس کے راوی حضرت تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ دین خیر خواہی کا نام ہے. حضرت تمیم بن اوس الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کس کے لیے خیر خواہی کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ رب العالمین کے لیے خیر خواہی کا نام ہے، ولکتابہ، اللہ رب العالمین کی کتاب کے لیے خیر خواہی کا نام ہے، ولرسولہ، اور اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی کا نام ہے، ولائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے ائمہ اور حکمرانوں کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے، وعامتہم، اور تمام لوگوں کے لیے، عوام الناس کے لیے دین خیر خواہی کا نام ہے. میرے بھائیوں، اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں تمام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہیے. اللہ کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے، اللہ کی کتاب کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے، رسول کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے، ائمہ مسلمین کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے، اور عوام الناس کے ساتھ بھی خیر خواہی ہونی چاہیے. ہر کسی کے ساتھ اس کے لیے جو خیر خواہی کا معنی ہے اس اعتبار سے خیر خواہی انسان کو کرنا ہوگا. آج کے اس درس میں جو ہم نے فوائد حاصل کیا، پہلا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں
کے ساتھ دھوکہ کا معاملہ کرنا یہ حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا یہ واجب ہے، مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کرنا اور ان کے لیے بھلائی کا معاملہ اپنانا یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے، اللہ رب العالمین ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں تمام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور بھلائی کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ رب العالمین غش، دھوکہ دڑی اور دیگر مذموم صفات سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔